نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی تین مطلوب نعمتیں، آپ کی تین مطلوب نعمتیں، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، قوت و بہادری، دولت و تونگری اور عزت و وقت، یہ وہ بے بہا نعمتیں ہیں جو ہر انسان کی مطلوب و محبوب ہیں۔ ہر دل میں ان کی آرزو ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت ان نعمتوں سے آراستہ ہو۔ اس خواہش اور آرزو میں کم و بیش سارے انسان برابر کے شریک ہیں، بلکہ ہر ایک نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سی کوشش بھی کر رہا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آرزو یا کوشش ناپسندیدہ ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ اور قدرتی داعیہ ہے کہ ہر انسان قوت و طاقت اور ہمت و بہادری میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مخالف طاقت اس سے ٹکر لینے کی ہمت نہ کرے، اور اگر ٹکرائے تو وہ پاش پاش ہو جائے اور اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئے۔ ہر شخص اپنی شخصیت کو اس گراں قدر جوہر سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہے اور قوت و شجاعت، ہمت و عزیمت کا پیکر بن کر زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کمزور، تھردلا، بے ہمت، ڈرپوک اور بزدل کہلائے، اور کوئی اسے کمزور سمجھ کر اس پر اپنا دباؤ جتائے یا اس کی طرف کسی کمزوری اور بے ہمتی کی نسبت کی جائے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ طاقتور اور توانا ہوں، کڑی سے کڑی آزمائشوں میں پامرزی دکھائیں اور اپنے اصولوں کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کریں، اور کبھی کسی کا ناجائز دباؤ قبول کر کے شکست نہ کھائیں، تو بے شک یہ بڑی خوبی کی بات ہے، مگر تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اس خواہش میں آپ منفرد نہیں ہیں۔ ہر ہوش مند اسی طرح سوچتا ہے اور یہی خواہش رکھتا ہے۔ پھر اس آرزو میں بھی سارے انسان برابر کے شریک ہیں کہ وہ دولت و ثروت حاصل کریں، غنی اور دولت مند بنیں، کسی وقت بھی کسی کے دست نگر نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، حرص و لالچ سے ان کا دامن پاک ہو اور قناعت، استغنا سے ان کی شخصیت بھاری بھرکم رہے۔ کسی سے کچھ چاہنے کے بجائے دوسروں کو دے کر وہ مسلط و اطمینان محسوس کریں۔ یقیناً آپ بھی اسی طرح سوچتے ہوں گے، اور یہی خواہش آپ کے دل میں بھی کروٹ لیتی رہتی ہوگی۔ بے شک آپ کی یہ آرزو ہے، کوئی بھی ہوش مند اس کو غلط اور بے جا نہیں کہہ سکتا، اور اس خواہش و آرزو میں بھی آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ کم و بیش ہر صاحب بصیرت کا انداز فکر یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ تیسری چیز عزت و وقت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت و وقت حاصل ہو۔ آپ عمر کے کسی مرحلے میں ہوں، سماج میں آپ کسی رتبے کے مالک ہوں، منصب و علم کے لحاظ سے آپ کا کچھ ہی مقام ہو، خاندانی اعتبار سے آپ کوئی مرتبہ رکھتے ہوں، یہ خواہش بجا طور پر آپ کے دل میں ہوگی اور ہونی چاہیے کہ لوگوں میں آپ کی عزت ہو، کوئی آپ کو حقارت و ذلت کی نظر سے نہ دیکھے، ہر دل میں آپ کا احترام ہو، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جس سے آپ کی شخصیت مجروح ہو یا آپ کی عزت نفس کو ٹھیس لگے۔ خاندان میں آپ وقت کی نظر سے دیکھے جائیں، سماج میں آپ کو عزت حاصل ہو، دوستوں میں آپ کا احترام کیا جائے، چھوٹے آپ کا ادب کریں، بڑے آپ کو وقت و اہمیت دیں، اور جس شعبے میں بھی ہوں وہاں آپ کو عزت و احترام کی دولت حاصل رہے۔ یقیناً یہ ایک پسندیدہ خواہش ہے، مطلوب اور محبوب تمنا ہے، اور کوئی صاحب دانش نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایسا سوچنے اور جاننے میں حق بجانب نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ تینوں بیش بہا نعمتیں کیسے حاصل کریں؟
آپ قوت و بہادری کا پیکر کیسے بنیں اور کیا کریں کہ کوئی مخالف قوت آپ کو زیر نہ کر سکے اور آپ کی جواں مردی اور شجاعت کا لوہا مان سکے؟ پھر آپ کیا کریں کہ آپ واقعی سب سے بڑے غنی اور دولت مند بن جائیں، آپ کے دل کو استغنا اور قناعت کی دولت حاصل ہو اور لالچ و حرص کا سایہ بھی آپ کی اخلاقی زندگی پر نہ پڑ سکے؟ اسی طرح آپ کیا تدابیر اختیار کریں کہ ہر دل میں آپ کے لیے عزت و وقت کا مقام ہو، کوئی نظر آپ کو ذلت و حقارت سے نہ دیکھے اور سماج میں ہر جگہ آپ معزز و محترم سمجھے جائیں؟ اس سوال کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی عقل و بصیرت پر اعتماد کریں، سوچیں اور تجربات کریں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ دوسرے اصحاب علم و بصیرت کی رائوں، مشوروں اور تجربوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل طے کریں۔ ان میں سے ہر طریقہ عمل میں غلطی کا امکان ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوشش یا کاوش کے باوجود آپ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکیں، اس لیے کہ انسان کی فکر ہو یا تجربہ، دونوں میں غلط فہمی اور غلطی کا امکان ہے اور آپ کی کوششیں رائگاں جا سکتی ہیں۔ اس سوال کا ایک ہی حل ہے جو یقینی طور پر صحیح ہے، جس پر آپ کامل اطمینان کر سکتے ہیں اور لازمی طور پر اپنی منزل مقصود کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ مسلمان ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ آپ کو ان کی رہنمائی پر مکمل یقین و اعتماد ہے اور آپ کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اللہ کی طرف سے بتایا ہے، جو ہدایت دی ہے اللہ کی روشنی میں دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شک اور تذبذب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی آپ کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بڑے معلم اور انسانی فطرت کے سب سے بڑے نباز ہیں۔ وہ انسان کے جذبات اور آرزوؤں سے بھی کامل واقفیت رکھتے ہیں اور علم الہی کی روشنی میں ان کی تکمیل کی یقینی تدبیر سے بھی واقف ہیں۔ اس ایمان و تعلق کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ ادھر ادھر بھٹکنے اور پریشان ہونے کے بجائے ایک سچے اور وفادار مومن کی حیثیت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اپنا سوال کا حل طلب کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو تعلیم دیں اس پر سچے دل سے پختہ یقین کے ساتھ عمل کریں اور یہ اطمینان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے مطلوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس خاص مسئلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر کے آپ سب سے بڑے طاقتور بھی بن سکتے ہیں، سب سے بڑے خوشحال اور غنی بھی بن سکتے ہیں اور سب سے بڑے عزت و اکرام کے مالک بھی بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ۔ جو شخص چاہتا ہو کہ سارے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ ومن احب ان یکون اغنی الناس فلیکن بما فی ید اللہ عز وجل اوثق منہ بما فی یدیہ۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے قبضے میں ہے۔ ومن احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ عز وجل۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت و اکرام والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ بلند و برتر سے ڈرے۔ اللہ پر توکل، جو اللہ کے پاس ہے اس پر کامل اعتماد، اور اللہ کا خوف، یہ تین باتیں جس خوش نصیب نے حاصل کر لیں وہ ایسا طاقتور ہے جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا، وہ ایسا غنی ہے جسے کسی لالچ سے مرعوب نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسا معزز و مکرم ہے جس پر کوئی حقارت کی نظر ڈالنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔